ذات جن وڈے بندے دے گناہ گار نہیں، جن وڈے گناہ نے، جن وڈے گناہ نے، جن زیادہ گناہ نہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ سارے تھوڑے گناہ معاف فرمان دے تے قادر ہاں۔ اور اب اللہ کریم نے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے، دنیا والے نے دس دے کہ انہ لوگوں او جڑا اللہ ہے اپنا رب ہے، اور رب انی شان والا ہے، هو الغفور الرحیم، او اللہ بخشن والا بھی ہے کہ اللہ رحمت فرمان والا بھی ہے۔ مسلمانوں توجہ کر کے، اگر توجہ ہے محبت ہے تو سماعت فرماؤ، اللہ اپنی شان کا اظہار فرمایا، اللہ جتنے نیکیاں کا حکم فرمایا، رب العالمین نے اتنے گناہگاراں دے تے اپنی رحمت کا بھی اظہار فرمائے۔ جڑے نیکوکار نے او اوہی رب دی رحمت دے حقدار نے، تے جڑے بندے گناہگار نے اللہ دی رحمت دے او بھی حقدار۔ میں ایک حدیث پڑھا اگر توجہ ہے تو، رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہ میں قرآن پڑھا ہے پہلے، ہن حدیث سماعت فرماؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندے سارے نیکوکار ہو جان، توجہ کر کے میرا بات سننا ہم نے، رب العالمین نے فرمایا سارے بندے نیکوکار ہوں، کوئی بھی بندہ گناہگار نہ ہوئے، اللہ دی شان تو صدقے واہ نہ لکھ، اللہ کریم نے فرمایا اگر سارے بندے نیک ہو جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دا فرمان سنا رہے ہیں، فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے کہ سارے بندے اگر نیکوکار ہو جان، میں اللہ انہاں نو ختم کر دیا، میں اللہ اور انہاں دی جگہ دے تے میں اللہ گناہگار بندے پیدا فرماواں، اور وہ بندے گناہ کرن، میں اللہ اپنے بندیاں نو معاف کراں۔ فرمایا نیک بندیاں دے نال مینوں انی چس نہیں آندی جن گناہگاراں دے تے رحمت کر کے چس آندی ہے۔ توجہ ہے جناب والا، اور دل وچ ہو سکتا ہے کئی بندے دے سوال پیدا ہو جائے کہ یار ایک پاسے اللہ کہندا نیکیاں کرو، نیکیاں کرو، آمنو وعملوا الصالحات، نیک بنو، ایمان لے آؤ، عمل چنگے کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، یہ قرآن ہے۔ لیکن بابا یہ بھی قرآن ہی ہے جناب میں پڑھیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ توجہ کرو مسلمانوں، دو آیت اللہ دے قرآن جب پڑھی نے، قرآن او بھی حق ہے، قرآن اے بھی حق ہے، اگر کوئی نیکی کرے تو جناب والا اللہ دی رحمت کا حقدار ہے، اگر بندہ گناہگار ہے پھر بھی اللہ دی رحمت کا حقدار ہے، کیونکہ رب العالمین دا یہ فرمان ہے۔ ان توجہ کرو، لیکن فرق بھی تو ہے نا مولوی صاحب، ان فرق بیان کر جڑا بندہ جناب والا نیکیاں کر کے اللہ دی رحمت اور رضا دا حقدار ہے، او بندہ دیکھو اللہ دی رحمت دے بغیر تے ہے ہی کچھ نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ نیک ہے تے نیکی رب دی رحمت نال کر رہا ہے۔ میں کہنا بنیاد سرے تے پیچھے چل جاؤ کہ اللہ نے بندیاں نو پیدا کیتا ہے نا، پیدا کر کے بندہ بنا کے اللہ نے احسان کیتا ہے، بندہ بنا، گناہگار تے نیک بعد وچ بنیا ہے نا، پہلے بندہ بنا کے اللہ احسان کیتا ہے۔ اللہ نے بندے جانور نہیں بنایا، کتا نہیں بنایا، شیر نہیں بنایا، بلا نہیں بنایا، اللہ نے مجھ گاہ نہیں بنایا، اللہ نے انسان بنایا۔
انسان دا مقام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 18,000 مخلوقات میں اللہ پیدا فرمائیے، 18,000 مخلوقات دے وچ ان اپنا درخت آ گئے، پہاڑ آ گئے، جانور آ گئے، درندے آ گئے، پرندے آ گئے، اللہ کے فرشتے آ گئے، جن آ گئے، انسان آ گئے۔ رب العالمین نے انسان سے جن تے فرشتے پیدا فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا 18,000 مخلوق دے وچ فرشتے بھی افضل و اعلی۔ دلی نہ اچھی آپ ذرا سبحان اللہ۔ دیکھو اعلیٰ کی میں نے بندہ جناب والا قرآن نے بیان کیتا ایک جگہ سے، رب العالمین نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ رب العالمین نے فرمایا بندہ کوئی آدھ پڑھے تاں بھی پتہ ہے، بندہ کو پڑھیا لکھے تے تاں بھی انہوں پتہ ہے۔ فرمایا نیکی تے برائی دا اللہ فرق بندے دے دل وچ پا چھڈے۔ فرمایا نیکی کرے تے بندے نو پتہ ہے کہ میں نیکی کر رہا ہاں، اگر گناہ کرے تے بندے نو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہاں۔ دیکھو نا ان پڑھ انہوں پتہ ہے اگر چوری کر رہے ہیں، ایمان نہ دسو انہوں پتہ ہے کہ نہیں بھائی گناہ کر رہے ہیں، تے نماز پڑھے بولو پتہ ہے نا کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ بس یہ مطلب یہ ہویا اچھا والدین نے ایک بندہ والدین کی خدمت کر رہا ہے تو انہوں پتہ ہے کہ میں چنگا کام کر رہا ہوں، کہ میں بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ والدین کی خدمت ان پڑھ بندہ ہوگی انہوں پتہ ہے کہ والدین کی خدمت کرن نال اللہ راضی ہوندا ہے۔ یہ بھی پتہ ہے اللہ معاف کرے اگر والدین نو تکلیف دے رہا ہے بندہ تے اللہ یہ نال کی ہوندا ہے دسو ناراض۔ اور مطلب یہ ہویا کہ ان پڑھ نو بھی پتہ ہے نیکی دا برائی دا، پڑھے لکھے نو بھی پتہ ہے اور عالم نو بھی پتہ ہے اور جاہل نو بھی اللہ سمجھا دیتا ہے۔ اور توجہ فرماؤ جناب والا، رب العالمین نے جڑے بندے نو نیک بنایا ہے پہلی رحمت، ہاں میں گل چھڑ رہا سی تیرے چوں نکل گئی، توجہ فرماؤ جناب والا، بندے نو نیکی تے برائی دا علم ہے اور بندہ نیکیاں بھی کردا ہے اور بندہ برائیاں بھی بولو کردا ہے، بھاویں ولی اللہ بھی ہوئے غلطی ہو سکتی اور ہوندی ہے۔ میں وہ مثال دے رہا ہوں، اللہ اکبر، حدیث پاک دے اندر آیا جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شمار مثالہ نے، میں دو مثالہ صرف دیاں گا مختصر۔ پہلی مثال ہے کہ جناب والا رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم بسکارا۔ رب العالمین نے فرمایا اسلام تو پہلے شراب جائز تھی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لوگ پی رہے تھے شراب پیندے نماز بھول جاندے تھے۔ رب العالمین نے حکم دیتا کہ بھائی ہن شراب جڑی تساں نہیں پینی، جدو شراب پیو نماز دے نیڑے نہیں آنا۔ پھر ایسا حکم دیتا کہ شراب پینا ہی حرام ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آہستہ آہستہ اسلام دا پیغام جناب والا رب العالمین نے وضو کا جڑے ویلے حکم دیتا، اور آج سے اللہ دی رحمت سے وضو عام ہے، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور دے نال ایک غزوہ دے شریک ہویا، چھوٹی عمر سی، سرکار دے نوکراں نے اپنے اٹھن نو چلا دیتا، قافلہ چل پیا بی بی قضائے حاجت واسطے، توجہ ہے نا؟ اینو کہندے نے حدیث افک کہندے نے بہتان نو۔ ام المومنین پیچھے رہ گیا تے قافلہ چل گیا۔ بحث کر رہے تھے جناب والا بندہ، اچھا یہ بھی حدیث نہیں آیا، دیکھو نا حدیث یہ نہیں آیا کہ 5 وقت نمازی ہوئے، مولوی ہوئے، قاری ہوئے، چنگا بندہ ہوئے، نہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتو بھاویں میرا بندہ گناہگار ہے تے بھاویں عبادت گزار ہے، تہاڈا کام ہے کہ جڑے بندے دی نیکیاں بدیاں لٹتے رہے ہو او دی قبر دے تے کھڑے ہو کے قیامت تک دعا۔ اچھا ایمان اللہ میں تھوڑے کو پوچھ رہا کہ قبر جان والے بندے سارے 5 وقت نمازی تھی، زنا تو پاک تھی، گناہ زمینہ دے تے قبضے نہیں تھی،
توجہ ہے کہ نہیں؟ کیڑا گناہ ہے جڑا بندہ نہیں کر رہا اپنے وچ یا پوری امت دے وچ؟ لیکن اللہ فرمایا میں اپنی امت دے اپنے بندیاں دے گناہاں نوں نہیں ویکھدا، میں انہاں دے اپنی صورت تے اپنی روح تے اپنا خلیفہ ہون دا خیال کردا کہ یہ جس طرح دے بھی ہیں بھاویں گناہگار نے تے بھاویں نیکوکار نے، فرشتو میں اللہ دی مرضی ہے کہ جڑا بندہ قبر وچ گیا ہے تساں کھڑے ہو کے سرانے قیامت تک کے نہ یہ مقام ہے اپنا۔ ہوں ایماندار کئی بندے ایویں دے ہوندے نے کہ جنہاں نوں اپنی اوقات دا پتہ نہیں ہوندا، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ میں تھانوں اپنی اوقات دسی ہے کہ اللہ انہاں بندیاں دے اوتے راضی ہے کہ جس طرح دا بھی بندہ ہے بندے نال رب نوں اتنا پیار ہے۔ میں ایک حدیث پڑھی تھی، ویسے تو کئی حدیثاں پڑھی نے میں، لیکن ایک حدیث پاک کا صرف ترجمہ کر دی انشاءاللہ، جی میں ختم شریف کا سامان آئے گا پڑھ دیا ختم شریف، ٹھیک ہے جی؟ ان ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ۔ جناب والا توجہ فرماؤ، میں حدیث پڑھی ہے بڑی مشہور، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ گناہگار ہے، یقیناً کل بنی آدم خطاؤن، ایک حدیث ہے ہر بندہ گناہگار، نبیوں کے علاوہ ہر بندہ گناہگار۔ کہ میں جی حدیث خلاصہ بڑی اپنے خطبے دے اندر ہن او دا ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین دے پیارے امتی اور بندیو توجہ کرو، اللہ کریم ارشاد فرماندے، نبی علیہ السلام روایت کر رہے ہیں، فرمایا التائب من الذنب، شیطان بڑی میلاد دا مہینہ عظمت والی ایک گل آ گئی حضور دے میلاد دی، پڑھ دی ایک کوئی توجہ کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد جدو ہویا ولادت، روایت دے وچ ہے شیطان جڑا ہے نا شیطان، روایت دے وچ ہے شیطان اس دن اینا رونا سر وچ مٹیاں پا کے، میں حقیقت حدیث دے لفظ پڑھ رہا، شیطان نے سر وچ مٹی پائی تے رو رہا بال کھول کے، چھوٹے چھوٹے شیطان سارے اکٹھے ہو گئے، لگا سردار کی مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، مٹیاں کیوں پایا نے، یہ حالت کیوں بنائی ہے؟ شیطان بڑا سردار کہنے لگا، او شیطان میرے چیلے ہو، میرے نوکرو چاکرو گل سنو، آج مٹی سیرے اس واسطے پائی ہے کہ ساری زندگی میں جڑی محنت کی تھی آج ساری محنت بیکار ہو گئی ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم دا حقدار بنا رہے سی، ہوں ایک کھاتا مک گیا ہے، اور کچھ نہیں ہونا، انہوں نے کہا وہ کیے خیر دے، کہنے لگا تونوں نہیں پتا آج مکہ پاک دے اندر اللہ دا محبوب جلوہ گر ہو گئے، اور یہ او محبوب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول شیطان آیا، کہنے لگا کملی والے اللہ نے مینوں مہلت دیتی ہے، میں لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم دا حقدار بناواں گا، قرآن بھی کہندا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قیامت تک گمراہ کراں گا۔ اگے حضور نے کی فرمایا، ایمان کا جواب سنو، سرکار نے ایمان تازہ کرو، حضور نے فرمایا شیطان میں اللہ دی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہا، فرمایا وعزتی وجلالی وعلو مرتبتی، اللہ کریم نے فرمایا مینوں میری عزت تے جلال دی قسم، میرے بلند درجے دی مینوں قسم ہے، اے شیطان سارے ٹیلر دوڑ لا، لیکن میرا محمد جس ویلے شفاعت دا آکھے گا جنہ بھی بڑا گناہگار ہے میں رحمت فرماندا جاواں گا اور اپنے نبی دی امت نو جنت وچ داخل فرماندا جاواں گا۔ یہ حضور کا مقام ہے، توجہ کرو جناب والا، حدیث دے آخری لفظ التائب من الذنب، حضور نے فرمایا بندہ گناہگار، شیطان نے بھلا دیتا ہے، شیطان دی محنت واقعی ضائع گئی کہ نہیں؟ مثلا مکان آپ بنانے نا، چھت تک جب مکان پہنچ جائے آخری دن تک گاڈر بھی رکھے جان، توجہ ہے، تے اللہ نہ کرے مکان ڈگ پوے، توجہ چھت گاڈر پا دیتے صرف پیر تے ٹائل پانی تھی لیکن مکان ڈگ پیا، ہن میرے دسو ایمان نال مستری نو بھی افسوس ہوئے گا کہ مالک مکان جڑا بنوا رہا ہے انہوں بھی جنہوں نے ہوندا ہے وہ دسن مسئلہ سمجھ آیا ہے، انہوں افسوس یار محنت جائے گئی، 15 دن مہینہ لا کے مکان چھت تک پہنچایا سی، پیسے مک گئے نے کہ مکان پھر اٹھے ہیں افسوس، لیکن توجہ فرماؤ جناب والا،
رب العالمین نے فرمایا التائب من الذنب، حضور روایت کر کے فرما رہے ہیں بندے نے گناہگار نے گناہ کر لے، رب العالمین نے فرمایا بندہ کہنے بے نیاز اللہ گناہ ہو گیا پر اللہ کرم فرما معافی عطا فرما، میں بندے دین میں لفظ کہن دی دے رہے رب العالمین دا پاک ارشاد آ گیا، فرمایا تم اللہ ذنب لہو، فرمایا میرا بندہ امتی گناہاں تو توبہ کرنا بندے دا کم ہے، اور گناہاں نو ایویں معاف کرنا کہ جنہیں گناہ کیتے ہی نہیں ہے رب العالمین دا کم ہے۔ دیکھو نا یہ نہیں جو معاف کر دیاں گا، بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں آکھا اس حدیث سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ نہیں آکھا بخش دیاں گا، یہ فرمایا میرا بندہ جڑے گناہ کیتے نہیں تو آکھے اللہ معافی عطا فرما، اللہ فرماندا ہے حضور نے ارشاد کیتا فرمایا کم اللہ ذنب لہ، میرا بندہ تیرے تے گناہاں دے تیرے داغ دھبے لگ گئے سی، تیری توبہ دا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے وہ داغ ہی مٹا دیتا ہے، نشان ہی ختم کر دیتا ہے کہ یہ دے تے عیب ہوے لوگ ویکھن یار یہ دے کپڑیاں دے تے میل ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمائے میں گناہاں دے داغ ہی مٹا دیتے نے، نشان ہی مٹا دیتے نے، اے بے نشان گناہاں تو پاک ہے میرا امت۔ توجہ ہے یہ بندے نو مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ جناب والا توجہ فرماؤ، حضور دے غلاموں میں عرض کیتا جناب والا سرکار دے امتیو توجہ فرماؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو ہاں ہن ایک گل رہ گئی تھی، وہ یہ کہ جڑا بندہ نیکوکار ہے وہ بھی گل کریے نا تھوڑی، نیک ہے بندہ 5 وقت نمازی ہے، صدقہ خیرات دین والا ہے اور غریباں دے نال ہمدردی کرن والا بندہ ہے ایمان نال، اگر گناہگار توجہ ہے جڑا بندہ گناہگار ہے فرشتے قیامت تک وہ واسطے دعا کر رہے ہیں کہ توجہ کرو جڑا نیکوکار ہے وہ دی شان کتنی اونچی ہوئے گی۔ توجہ کرو میں ایک دو حدیث واقعہ کردا جن تک سامان آئے گا، توجہ کرو۔ پہلی گل ہے کہ بندہ جڑا ہے بندہ یہ بندہ دیکھو میں پہلے عرض کر گیا کہ اللہ پاک نے بندے نو بنایا یہ گناہ بھی کر رہا ہے تے نیکی بھی۔ پہلی حدیث میں یہ پڑھی تھی کہ اللہ پاک فرماندا ہے کہ میرا بندہ اگر گناہگار ہوئے نیک ہون سارے ایک بھی بندہ گناہگار نہ ہوئے، اللہ فرماندا ہے میرا دل کردا ہے کہ انہاں نیکاں نو ختم کر دیاں تے گناہگار لے آواں۔ میں دیکھا ہے رمضان شریف جدو آندا ہے نا لوگ زمیندار جڑے نے جنہوں نے اللہ نے طاقت دولت دیتی ہے رمضان شریف دے وچ زکات کٹدے نے، کی کردے نے؟ زکات، تے او دے گھر ڈیرے دے باہر رش لگا ہوندا غریباں دا زکات لین والیاں دا تے حق ہے انہاں دا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ رش لگا ہوندا ہے باہر دروازے دے اوتے او دے رہا ہوندا ہے، لوگاں نوں ویکھن والے پتہ لگدا ہے یار خیر اے کی ہے، بندے کہندے نے یار خان صاحب چودھری صاحب زکات دے رہے ہیں، یہ غریباں دی مدد کر رہے ہیں، پتہ ہے بندے نوں اچھا لگدا ہے کہ یار میں لوگاں دی مدد کر رہے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ ہن توجہ کرو بس ختم شریف کا سامان میں ایک یہی حدیث پاک دے سے خلاصہ عرض کر جناب رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ جڑا ہے نیکوکار ہے میرے دروازے تے منگن نہ آوے، میری پہچان نہیں ہوندی، مینوں چس نہیں آندی، اللہ فرماتا ہے میں نیکاں نو ختم کر دیا اور گناہگار بندے لے آواں جڑے گناہ کر کے میرے کول معافی منگن، میرے دروازے دے تے آ کے سر جھکا لین، کہنا اللہ معافی عطا فرما، اللہ فرماندا ہے مینوں وہ گناہگار نیکاں نالوں زیادہ پسند نہیں۔ بابا اگر گناہگار اتنے محبوب نے تے نیکوکار حدیث دے وچ ہے کہ فرشتے جڑے روح قبض کردے نے نیک بندے دی، توجہ بندے نو روح کڈ کے ملک الموت جدو اپنے ہتھاں تے چکدا ہے نا تے نال دے فرشتیاں دی ایک پوری جماعت ہوندی ہے، جماعت او نال کھڑے نے لائن بنا کے وہ کہندے نے اے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ایویں کرو کہ اے بندہ اللہ دا محبوب ہے، نیک بندہ، اللہ راضی ہے دے تے اے دی روح جڑی ایک واری چکن دی سانوں بھی موقع تے سعادت تے خدمت عطا فرماؤ تاکہ جویں پیر صاحبان کو نیک اللہ دا ولی آوے استاد آوے اسے جناب نٹ نٹ کے بندے سارے انہاں دی جُتی چک کے اگے رکھ دے نے کہ یار خدمت ہے، ایویں ہے کہ نہیں؟ تے توجہ کرو
یہ اگر بندے دی خدمت کر کے بندہ خوش ہے کہ جناب توجہ کرو، اللہ پاک دے فرشتے کہندے نے کہ ایمان والے نیک بندے ضرور سانو بھی چکن دا موقع دیو، اور یہ چکن نال فرشتیاں دے اوتے بندیاں دی وجہ تو اللہ دی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرماوے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔